جس چیز کی پاسبلٹی ہوتی ہے اس کا انتظام ہوتا ہے. کوئی پاسبلٹی چھوٹی سی بھی پاسبلٹی ہو دیکھیں. اور اگر ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو ہر کوئی سیٹ بیلٹ باندھتا ہے، حالانکہ بہت ریئر کبھی ہوائی حادثہ ہوتا ہے جس میں سیٹ بیلٹ باندھنے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. تو جب ہمیں ایک امکان ہوتا ہے کسی نقصان کا امکان، تو اس کے کچھ انتظامات پھر ہم کرتے ہیں. لیکن اگر ہم امکان کو رد کر دیتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ریلیپس کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ جب ہم اس امکان کو رد کر دیتے ہیں کہ ریلیپس ہوگا، تو ہم ان احتیاطوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو ضروری ہیں. تو پھر وہ احتیاطیں نہیں کریں گے. مثال کے طور پر وہ احتیاطیں 6 ہیں اگر آپ نے وہ احتیاطیں کرنی ہیں، اور جب آپ کو کوئی لگتا ہی نہیں کہ کوئی ریلیپس کا خطرہ ہے، آپ پیشنٹ کو لے کے گھر گئے ہیں اور گھر جاتے ہی اس نے ایک مسلح بچھا لیا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے تو نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا خیال؟ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے گا کہ ٹھیک ہو گیا ہے، بہت ہی بیبا ہو گیا ہے. اور اگلے دن آپ تیاری کر رہے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے سیشن میں، اپنے کاؤنسلنگ سیشن کے لیے فیملی تیار ہو رہی ہے، تو مریض کے اندر کہ ٹھہر جاؤ ذرا، پہلے میں ذرا زور دی نماز پڑھ لاں، پہلے میں ذرا عصر دی نماز پڑھ لاں. یعنی جب ہم احتیاطیں چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب ہمیں ذرا بھی یہ خیال آتا ہے کہ نہیں ریلیپس نہیں ہوگا تو ہم احتیاطیں چھوڑ دیتے ہیں. جب ہمیں یہ امکان زندہ رکھنا ہوتا ہے کہ ریلیپس ہو سکتا ہے، سائنس کہتی ہے کہ ریلیپس ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ لکھیں گوگل پہ جا کے کہ کوئی بھی پیشنٹ جس کا کہیں سے بھی علاج ہو، جس نے کسی بھی طریقے سے نشہ چھوڑا ہے، کیا اس کا ریلیپس ہو سکتا ہے؟ تو اگلا سوال آپ یہ کرتے ہیں کہ اگر ریلیپس ایک امکان ہے، ایک ٹھوس امکان ہے ریلیپس کا، تو جس چیز کا امکان ہوتا ہے تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے بھی تو کچھ کرتے ہیں نا آپ. مثال کے طور پر آپ کو امکان ہے کہ آپ کے بیڈ روم میں مچھر آئے گا اور آپ کو کاٹے گا اور آپ کو ملیریا ہوگا، تو آپ اس امکان کو دیکھتے ہوئے اب کیا کریں گے؟ کوئی نہ کوئی بندوبست کریں گے کہ آپ کے کمرے میں مچھر آئے نہ آئے تو کوئی الیکٹرانک ڈیوائس ہو جو اس کو اپنی طرف کھینچ کے تو مار دے. تو جب ہم امکان پہ غور کرتے ہیں کہ کسی چیز کا امکان ہے کہ نہیں ہے، تو شروع میں ہمیں برا تو ویسے لگتا ہے، لیکن اب کرنا کیا چاہیے؟ کہ اگر یہ بات ہے نمبر 8 کنسیڈر دی پاسبلٹی آف ریلیپس، اب آپ نے سوچ لیا کہ ریلیپس ہو سکتا ہے، تو اب آپ کا سبجیکٹ کیا ہے، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ریلیپس پریونشن. تو ریلیپس پریونشن پہ ایک بہت زبردست کتاب ہے جو کہ ٹیرنس گورسکی کی کتاب ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اسٹیئنگ سوبر اس کا نام پازیٹیو ہے، اسٹیئنگ سوبر، کہ سوبر کیسے رہیں، ریلیپس کو کیسے پریونٹ کریں. ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے میرا لکھا ہوا جو اب آؤٹ آف پرنٹ ہے، دوبارہ پرنٹ ہوگا، لیکن آپ اس کو فوٹو کاپی حاصل کر سکتے ہیں. اس کا نام ہے بے آواز چیخیں. اس سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ کسی بندے کی بے آواز چیخیں. اگر آپ کے ارد گرد ایک پیارا ہے جو کہ نشے کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یا ڈائٹنگ کر رہا ہے وزن کم کرنے کے لیے، بھوکا بیٹھا ہوا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، تو آپ کو اس کے چہرے پہ جو تاثرات ہیں وہ دیکھنے میں نظر آئیں گے نا، اور اس کے اندر کی جو ایک پکار ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی نا، اور آپ کو اس کو ڈسکس بھی کرنا پڑے گا. وہ بے آواز چیخیں نام کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جو بتاتا ہے کہ کس طرح ریلیپس ایک آہستہ آہستہ ہونے والا پروسیس ہے. ایک چیز دوسری چیز میں بدلتی ہے، دوسری چیز تیسری چیز میں بدلتی ہے، اور پھر چہرے کے تاثرات نظر آنے لگتے ہیں کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، تاثرات کچھ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بندہ پوچھتا نہیں کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ میں پوچھوں گا تو پتہ نہیں کوئی ناراضگی ہو جائے گی، پتہ نہیں میرے خدشات سچ ثابت ہو جائیں گے، یا
پتہ نہیں کیا ہوگا، تو بہتر ہے کہ اس ٹاپک پہ بات نہ کی جائے، اور جو بندہ خود اس کیفیت میں سے گزر رہا ہوتا ہے اس کی بے آواز چیخیں وہ صرف خود ہی سن سکتا ہے، دوسرے نہیں سن سکتے، کیونکہ ان چیخوں کا شور نہیں ہوتا۔ مشکلات پیش آتی ہیں کیونکہ آپ ان کی فیلنگ سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، اس لیے وہ سنانا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ یہ تکلیف جس کو ہم عام طور پر اس طرح حل کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے کسی فیملی ممبر کو کہتے ہیں کہ تم بس نشہ چھوڑ دو، اپنی ول پاور یوز کرو اور نشہ چھوڑ دو، اور وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں ول پاور ہونی چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس میں ول پاور یوز کروں گا اور نشہ چھوڑ دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ول پاور ایک ٹریپ ہے، یہ ول پاور سے ہونے والا کام نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن چند حقائق ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نہیں سننا چاہتے۔ چند حقائق ہم آپ کو نہیں بتاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں سننا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دشمن جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ اس دشمن سے بہتر ہے کہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ دشمن کا پتہ ہو کہ بھئی یہ ہے میرا دشمن، اور پتہ ہو کہ یہ بیماری محض ایک بد عادت نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ محض ایک خرابی نہیں ہے کردار کی، یہ ایک جینون بیماری ہے، اور وہ جینون بیماری جو ہے وہ برین ڈس آرڈر ہے۔ ہم بار بار اس چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ معمولی بات ہے، بس ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ ہر کوئی ڈاکٹر سے یہی سننا چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، اور مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور مجھے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ ڈاکٹر سے سننا چاہتے ہیں، اور اکثر ڈاکٹر اسی ایلیور میں یہی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کچھ نہ کریں، بس آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ایسی حقیقت ہم یہاں نہیں بتاتے، اگرچہ ہمارے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ بات بتائیں کہ جو آپ سننا نہیں چاہتے۔ یہ آپ کو تجربہ گھر میں بھی ہوتا ہے، جب آپ اپنے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں، کوئی امتحان تیرا نیڑے آ گیا، تو پڑھدا کوئی نہیں، یا تو فلانے دوستان دے نال ملنا ہے، یا نہ ملیا کر انہوں نے، وہ پھر آیا ایسی طرح پوچھدا سی پیا۔ تو کوئی چیز آپ جب سمجھانا چاہتے ہیں کسی کو، اولاد کو یا ماتحت کو، تو وہ سننا چاہتا ہے؟ وہ سننا نہیں چاہتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی رستہ نکالنا پڑے گا کہ بات کرنے والا بات کر لے، بات سننے والا سن لے، اور وہ بات اس انداز میں کی جائے کہ عام لگنے لگے، نارمل لگنے لگے۔ اس کو بار بار جب کیا جائے گا تو وہ نارمل لگنے لگے۔ کسی بھی علاج کرنے والے کے لیے یہ بات کہنا آسان نہیں ہے کہ دیکھیے اس بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے، اس بیماری کا علاج ختم نہیں ہوتا۔ کسی بھی علاج کرنے والے کے لیے یہ بات آسان نہیں ہے، پر یہ بات سچ ہے۔ جی، یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ وہ سنتا ہے تو سلیکٹیو لسننگ کرتا ہے، یعنی مطلب کی بات بیچ میں سے کچھ سن لی، کچھ نہ سنی، ہاں دو لفظ سنے، ایک لفظ نہیں سنا، تو اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن آپ سمجھ گئے نا کہ جب کوئی سمجھاتا ہے تو وہ برا بھی لگتا ہے کہ یار جدوں ملنے ادوں ہی مطلب سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کیوں برے لگتے ہیں مجھے آپ بتا دیں؟ لیکچر دیتے ہیں لیکن اور بہت سارے کھلونے بھی دیتے ہیں، سائشیں بھی دیتے ہیں، برگر بھی دیتے ہیں، اچھے برانڈڈ کپڑے بھی دیتے ہیں، منہ بھی چومتے ہیں، ہگ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک لیکچر جب وہ دیتے ہیں سب کچھ پسے پشت ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ کام بڑا نازکی سے کرنا ہوتا ہے، یہ کام ہم نے بہت ملائمت سے کرنا ہوتا ہے،
یہ ہمیں نبض دیکھ دیکھ کے کرنا ہوتا ہے کہ اینی گل کر لئیے تو نبض تیز تے نہیں ہوئی. تو آہستہ آہستہ ایک ماحول بن گیا ہے جو کہ 25 سال پہلے تو بالکل نہیں تھا. 25 سال پہلے تو یہ بالکل پاسبل نہیں تھا کہ اتنی سائنٹیفک باتیں کی جائیں اس طریقے سے سب کے ساتھ بیٹھ کے. 45 سال پہلے تو بالکل ہی نہیں تھا. 45 سال پہلے جو باتیں ہوتی تھیں وہ یہ ہوتی تھی کہ والدین ہمیں آ کے کہتے تھے کہ یہ اس نے یہ تنگ کیا، اس نے وہ پریشانی ڈالی، اس نے یہ مصیبت ڈالی، اس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، اس نے ہمارے ساتھ وہ ظلم کیا. تو ہمارا جواب ہوتا تھا کرنے انو سیدھا دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. تو 45 سال پہلے تو باٹم لائن یہ تھی. جیسے نیند میں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نیند میں ہیں، تو سائیکوسس میں ہونے کا بھی خود سے پتہ نہیں چلتا جب تک کہ کوئی بتائے نہ. کہ جیسے انٹرونشن ڈیٹا پیش کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے انٹرونشن ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ جیسے جب آپ علاج گاہ میں آتے ہیں تو ایک دن آپ کو انٹرونشن ڈیٹا دیا جاتا ہے اور یہ آپ کے اس اصلی سوال کا جواب ہوتا ہے کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا. تو جب آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا تو والدین لکھا ہوا ایک جواب دیتے ہیں. کچھ واقعات کی روشنی میں وہ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں آپ کو کیوں لایا گیا. وہ واقعات جب آپ کو سنائے جاتے ہیں تو وہ ڈسکرائب کیے جاتے ہیں، پوری طرح ڈسکرائب کیے جاتے ہیں. وہ شارٹ آنسرز نہیں ہوتے، وہ ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے جیسے کہ آپ کی یادداشت میں تازہ ہو جائے کہ آپ نے کسی دن کیا کیا تھا. کسی دن شراب پی کے تو ڈانس پارٹی میں ادھم مچایا ہوا تھا، لوگوں کے پاؤں کے اوپر پاؤں آ رہے تھے، دھکے دے رہے تھے آپ لوگوں کو، اور پھر گر گئے اور وومٹنگ ہوئی، پھر پیشاب نکل گیا اور پھر پاس آؤٹ ہو گئے اور ساری پارٹی خراب ہو گئی. تو اس واقعے کو ایسے بیان کرنا کہ نقشہ کھنچ جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرونشن ڈیٹا. سائیکوسس میں جب کوئی ہوتا ہے تو اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا، بلکہ ایک لینگویج ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں جس میں اس کے سائیکوسس کو چیلنج نہیں کرتے. جو ایک بندہ سائیکوسس میں ہے اور کوئی کلیم کر رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جو بالکل بے معنی باتیں ہیں اور سچی باتیں نہیں ہیں، تو آپ اس کو چیلنج نہیں کرتے، کیونکہ سائیکوسس میں جب آپ چیلنج کریں گے تو آپ کا جو ریپور ہے، جو تال میل ہے، وہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر آپ اس سے ایسی لینگویج میں بات کرتے ہیں کہ اس کے کسی کلیم کو جھوٹا قرار نہیں دیتے، تو آپ کے درمیان دوستی قائم ہونا شروع ہو جائے گی. اور پھر سائیکوسس جو ہوتا ہے اس کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے. وہ کاؤنسلنگ سے ٹھیک نہیں ہوتا سائیکوسس، اس کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے جو کہ جسم میں کچھ کیمیکل کو زیادہ اور کچھ کو کم کر کے تو سائیکوسس سے نکالتی ہے اور بندہ سین ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر تندرست ہو جاتا ہے اور اس کو حقائق اور سچی بات اور غلط بات کے درمیان فرق پتہ چل جاتا ہے. ایسے میں پھر فیملی ممبرز انٹرونشن ڈیٹا پیش کرتے ہیں کہ جب تم سائیکوسس میں تھے تو تم یہ باتیں کرتے تھے، اور وہ پہلے کہتے ہیں نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں یہ باتیں کرتا ہوں. تو پھر ایک بہن بولتی ہے کہ تم یہ باتیں کرتے تھے، میرے سامنے بھی فلاں دن تم نے یہ بات کی تھی. پھر فادر بولتے ہیں کہ میں نے بھی 3 دفعہ دیکھا تھا کہ یہ تم یہ باتیں کر رہے ہو. پھر ماں بولتی ہے، پھر ایک بھائی بولتا ہے، پھر ایک دوست بولتا ہے، اور ایک ہی دن 5-6 لوگ پڑھ کے سناتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا. دوسرا کہتا ہے جو میں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا. تو جب 5-6 گواہیاں ملتی ہیں اس بندے کو جو سائیکوسس میں تھا، تو وہ مان لیتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، اور میں واقعی سائیکوسس میں تھا. اور پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ تم دوبارہ سائیکوسس میں نہ جاؤ، اس کے لیے یہ 2 تقاضے ہیں. اگر تم دوبارہ سائیکوسس میں نہیں جانا چاہتے تو 2 کام ہیں جو تمہیں کرنے ہیں. ایک تو دوائی کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے تمہیں دوائی تھوڑی بہت تکلیف دے، یہ تم نے چھوڑنا نہیں ہے.
کیونکہ تم یہ دوائی چھوڑو گے سارا بیلنس خراب ہو جائے گا، پھر طوفان آ جائے گا سائیکوسس کا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تم نے یہ دوائی نہیں چھوڑنی، دوسرا یہ ہے کہ تم نے نشہ نہیں کرنا جس سے سائیکوسس ٹریگر ہوتا ہے، جیسے کہ چرس یا شراب یا کوکین یا آئس، یہ ٹریگر کر دیتے ہیں سائیکوسس کو۔ سمپل کوئی سگریٹ نہیں ہوتا، کوئی سگریٹ سمپل نہیں ہوتا، سمپل ہم لوگ ہوتے ہیں۔ ہر سگریٹ میں نکوٹین ہوتی ہے، اگر نکوٹین نہ ہو تو وہ ایک بچپن میں ہم سگریٹ شوق سے کھایا کرتے تھے، وہ کھانے والا ہوتا تھا، اسکولوں کے باہر ملتا تھا اور اس کی شکل سگریٹ جیسی ہوتی تھی، بچپن میں ہی وہ ٹیون کر دیتے تھے کہ یہ بھی ایک چیز ہے، تو اس کو کھاتے تھے تو وہ میٹھا ہوتا تھا۔ پتہ نہیں اب وہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، مطلب باقاعدہ کمپنیاں بناتی تھیں اور دیکھنے میں وہ سگریٹ ہی لگتا تھا، لیکن اس کو چبانا پڑتا تھا تھوڑا اس سینٹ سے جس سینٹ سے آپ نے منہ میں رکھا ہوا ہے۔ تو اب میرا خیال وہ نہیں ملتا، بس سمپل سگریٹ وہ میں نے آخری دفعہ 1965 میں دیکھا تھا۔ جو میں نے دو باتیں کہی ہیں کہ دوائی نہیں چھوڑنی، اور دوسری بات کہ نشہ جس میں سادہ سگریٹ یا سمپل سگریٹ جو ہے اس کے اندر نکوٹین ہوتی ہے، تو نکوٹین جو ہوتی ہے وہ ڈوپامین کو بڑھاتی ہے۔ ہمارے جسم کا ایک کیمیکل ہے ڈوپامین جو سائیکوسس پیدا کر سکتا ہے اگر حد سے زیادہ ہو۔ پہلے وہ جوش پیدا کرتا ہے جس کی ہمیں زندگی میں ضرورت ہوتی ہے، ڈوپامین وہ جوش پیدا کرتا ہے جو زندگی کی علامت ہے، لیکن جب ڈوپامین بڑھ جاتی ہے تو وہ جوش سائیکوسس میں بدل جاتا ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو جوش ہے، ہر قسم کا جوش بڑھتے بڑھتے سائیکوسس یعنی پاگل پن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جوش، آپ گھر میں بات چیت کر رہے ہیں، ایک بندہ جوش میں آ گیا، تو جوش سے اگلی سٹیج کیا ہے؟ پاگل پن ہے نا۔ ہوش سے اگلی سٹیج جوش ہے، اور جوش سے اگلی سٹیج جو ہے پاگل پن ہے۔ تو دوائی کھاتے رہنا اور نشہ نہ کرنا، لیکن ایک تیسرا فیکٹر ہے، وہ ہے کاؤنسلنگ۔ اور اگر کوئی بندہ کاؤنسلنگ میں ہے تو الٹیمیٹلی اس کی دوائی کم ہونا شروع ہوتی ہے، پہلے زیادہ تھی پھر کم ہونا شروع ہوئی، پھر ایک سٹیج پہ آ کے ہمیں لگتا ہے کہ اس کے شولڈر پہ رسپانسبلٹی دے کے دوائی بند کر دی جائے۔ اور جب ہم دوائی بند کرتے ہیں تو اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں کہ وہ ٹھیک ٹائم پہ سوئے گا، وہ ٹھیک ٹائم پہ کھانا کھائے گا، وہ الجھے گا نہیں ان لوگوں سے جن سے وہ الجھتا تھا، اور وہ واک کرے گا تاکہ اس کے جسم میں کیمیکلز اچھے والے پیدا ہوں۔ تو اس کی دوائی بند رہ سکتی ہے، لیکن فرض کریں وہ یہ سب کچھ نہیں کرتا اور دوائی بند ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر وہ جوش بڑھنا شروع ہوگا اور بلاسٹ ہو جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں وہ کہ باغی جاگ رہا ہے، باغی اندر سے جاگ رہا ہے، ایسے بولتے ہیں نا ہمارے پیشنٹ کہ میرے اندر کا باغی جاگ رہا ہے، ایمان بھی بولتا ہے باغی جاگ رہا ہے۔ تو ہم نے اس پہ کافی بات اس سے کی تو وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ باغی کو جاگنے نہیں دینا، یہ جو جوش ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو ایک قابو میں رکھنا، لگام دے کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس کی دوائی بند کی جاتی ہے اس کو دوائی بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی سٹیبل نظر آتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا ہم دوائی بند کریں گے یا دوائی بند نہیں کریں گے۔ دوائی بند کریں گے تو کوشن دیں گے کہ دوائی بند ہونے کے بعد آپ کے اوپر ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، اور 4 چیزوں سے اپنا خیال رکھنا ہے: واک، نیند، ڈائٹ اور ریلیشن شپ اس میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے ریلیشن شپ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ چنگاری اندر ہمیشہ ہوتی ہے، چنگاری، جینیٹکس، یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو وہ ہمیشہ اندر ہوتی ہے۔ لیکن اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ علاج شروع ہوتا ہے علاج ختم نہیں ہوتا، تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بہت مشکل سے یہ بات کہتے ہیں۔ یہ بات صرف آپ کو رواج کے طور پر اگر کہیں نظر آئے گی تو امریکہ میں نظر آئے گی۔ یہ بات امریکہ سے آگے نہیں نکلی کہ سچ بات کرنی چاہیے۔
یہ بات امریکہ میں آپ کو نظر آئے گی، پلس کینیڈا میں آپ کو شاید نظر آئے، کہ مریض کو بتانا ہے کہ یہ دوائی جو تم کھا رہے ہو یہ کب تک کھانی پڑے گی، کچھ کہا نہیں جا سکتا، تم مینٹلی پریپیئر ہو جاؤ کہ ہمیشہ کھانی پڑے گی۔ آج سے 50 سال پہلے کوئی ڈائبٹیز کے مریض کو بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا امریکہ میں، کوئی بلڈ پریشر کے مریض کو بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا امریکہ میں۔ تو پھر انہوں نے یہ نظام تخلیق کیا کہ ڈاکٹر کو کرج سے مالا مال کرنے کی کوششیں شروع کی کہ ڈاکٹر بولے، اور وہاں ڈاکٹر نے بولنا شروع کیا۔ سب سے پہلے امریکہ نے لیڈ کیا اور انہوں نے بولنا شروع کیا کہ کچھ بیماریاں پرائمری، کرونک، پروگریسو ہوتی ہیں اور ان کا علاج شروع ہوتا ہے اور ان کا علاج ختم نہیں ہوتا۔ وہ پرائمری، کرونک، پروگریسو ہوتی ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ساری زندگی ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ خیال رکھنے سے مراد ہے بعض اوقات دوا یعنی ڈرگس یا میڈیسن، خیال رکھنے سے بعض اوقات ہوتا ہے خیال کہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، خیال رکھنے سے مراد بعض اوقات ہوتا ہے کہ پرہیز کرنا پڑے گا جیسے ڈائبٹیز میں ہے۔ تو خیال رکھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ڈسپلن فالو کرنا پڑے گا، جیسے کہ بیماریوں میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اور جب بھی ہمیں کوئی پرائمری کرونک بیماری آتی ہے، پرائمری کرونک بیماری جیسے کہ بائیپولر، جیسے کہ ایڈکشن، جیسے کہ ڈائبٹیز، تو اس وقت ہمیں یہ تیار کرنا ضروری ہے اور ہمارے ڈاکٹر کا یہ فرض ہے کہ وہ ہمیں تیار کر دے اس بات کے لیے جو کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، کہ یہ اب تمہیں اس بات کا تا زندگی، جب تک تمہاری زندگی ہے، تم نے خیال رکھنا ہے، جس سے تمہاری کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی اور تمہاری زندگی کی طوالت زیادہ ہو جائے گی۔ اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جب اس قسم کی کوئی چیز ہو جاتی ہے جس کو پرائمری کرونک کہتے ہیں اور پروگریسو کہتے ہیں۔ if untreated it will give you pain or it will give you no further life۔ تو یہ ہمیں تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ وقت کے ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں۔ 1970 سے پہلے امریکہ میں بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، اب امریکہ میں ڈاکٹر اسٹریٹ ٹاک کرتے ہیں، لیکن امریکہ کے بارڈر سے باہر نکلتے ہی ایک آپ ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں جہاں ابھی یہ رواج نہیں ہوئے۔ ابھی یو کے میں بھی یہ رواج نہیں ہوا۔ یو کے ڈاکٹر بھی ٹمڈ ہے، ایسے ڈاکٹرز کو ٹمڈ کہا جاتا ہے جو کھل کے بات نہیں کر سکتے، جن کو اس بات کی بہت پرواہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں۔ یہ خواہش بری نہیں ہے، پر کسی مریض کی زندگی کے مقابلے میں یہ خواہش بری ہے۔ کسی مریض کی صحت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ڈاکٹر صرف یہ سوچے کہ مجھے اچھا سمجھا جائے۔ جو ڈاکٹر صرف تعریف چاہتا ہے، اپریسیشن چاہتا ہے، جو ڈاکٹر تنقید نہیں سننا چاہتا، وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ جو صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے مرشد سمجھیں، جو یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے بہت کرنی والا بابا سمجھیں، اور ایسا ڈاکٹر جو کہ تنقید نہیں سننا چاہتا، کرٹیسزم نہیں سننا چاہتا، جس کے اندر خود شیم ہے، اس کا شیم سپائرل ٹریگر ہو جاتا ہے جو ہی کوئی بندہ اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو کہ ڈس ایگریمنٹ والی ہوتی ہے۔ یہ ایک ڈاکٹر کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بیسٹ ہے اس نے وہ کرنا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن سچائی کو ایسے دوسرے تک پہنچانا ہے کہ وہ تکلیف دہ نہ ہو، زیادہ اچھے طریقے سے دوسرے تک سچائی کو پہنچا دے، اور جو اس کے دل کی بات ہے وہ اس خوف کے بنا کر دے کہ اس کے بعد اس کو اچھا سمجھا جائے گا کہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ ڈائبٹیز میں بھی یہی قانون لاگو ہوگا، دل کی بیماری میں بھی یہی ہوگا، بائیپولر ڈس آرڈر، شکیزوفرینیا میں بھی یہی ہوگا، اور ونس آپ یہ سخت والا کام کر لیں گے تو آگے آسانی ہے، آگے آسانی ہے۔ جو نمبر 8 ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ریلیپس کی پاسبلٹی کو تسلیم کر لیں۔ مجھے کیا سوٹ کرتا ہے، مجھے کیا سوٹ کرتا ہے؟
کہ میں کیا کہوں. مجھے سوٹ کرتا ہے کہ میں کہوں کہ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا. راوی چین لکھے گا آپ کی مشکلیں ہمیشہ کے لیے آسان ہو گئیں، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. مجھے یہ سوٹ کرتا ہے. اور چونکہ آپ کی یہ شدید تمنا ہے، اور جب میں یہ کہوں گا تو آپ بہت خوش ہوں گے. آپ کی یہ شدید تمنا ہے، کیونکہ جو ہماری شدید تمنا ہوتی ہے، جب اگلا اس تمنا کی لائن میں بات کرتا ہے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. اگر آپ کے محلے کا پرچون والا بھی آپ کو کہے نا کہ میں تو امریکہ دا ویزا لے کے دے سکتا ہے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کو لاؤ، دلاؤ ہمیں. کوئی بھی بندہ جو آپ کی شدید تمنا کی لائن میں کھڑا ہوتا ہے، جو آپ کی بہت گہری تمنا ہے، کوئی بندہ آ کے وہی بات کر دیتا ہے اور آپ اس الیور میں آ جاتے ہیں. زیادہ تر انسان اسی طرح الیور میں آتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی تمنا کو بھانپ کے ان دی لائن آف الیور بات کر دیتے ہیں کہ جس طرف آپ کا بہاؤ ہے، جس طرف آپ بہہ جانا چاہتے ہیں، اس طرف کو دھکا کتنا اچھا لگے گا جس طرف کو آپ بہہ جانا چاہتے ہیں. 22 ایئرز کی ایج میں جب برانڈ نیو مشینری ہوتی ہے تو یہ زیادہ تر سائیکوسومیٹک پرابلم ہوتے ہیں کہ یہاں کوئی سوچ ہوتی ہے، اس کا حل نہیں مل رہا ہوتا، تو دماغ کہتا ہے اچھا میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں، میں تمہیں کوئی جسمانی پرابلم دیتا ہوں تو پھر تم سمجھو گے. کیونکہ جو ہمارے دماغ میں ٹینشنیں ہوتی ہیں یا سوچیں ہوتی ہیں، جب ہم ان کو توجہ نہیں دیتے، حالانکہ ہمارا دماغ سوتے جاگتے کہہ رہا ہوتا ہے توجہ دو. رات کو آدھی رات کو نیند کھلتی ہے تو پہلا خیال آپ کو کیا آتا ہے کہ توجہ دو، یہ بیٹا تمہارا نشہ کرتا ہے، ادھر کچھ کرو. اور دن میں بھی آپ جاب پہ ہوں، آف دی جاب ہوں، ڈرائیونگ کر رہے ہوں، بیچ بیچ میں دماغ جو ہے وہ کہی جا رہا ہوتا ہے کہ ادھر بھی دھیان کرو، ادھر بھی دھیان کرو، تو ہم کر نہیں رہے ہوتے. ہونا یہ چاہیے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر کر لیں کہ یہ ٹائم ہے اس مسئلے کے بارے میں سوچنے کا، ڈیڈیکیٹڈ ٹائم. اس کی اہمیت کا احساس کر لیا جائے. جیسے آپ کا بیٹا نشہ کرتا ہے تو آپ کہیں کہ روزانہ سویرے 8 بجے جب میں اٹھوں گا تو 1 گھنٹہ میں نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو دوبارہ زندگی کی راہ پہ کیسے ڈالنا ہے. میں نے اس کو پیدا کیا اور اب میں نے اس کو زندگی کی راہ پہ ڈالنا ہے، تو 1 گھنٹہ ہے. اب آپ 5 منٹ سوچتے ہیں، اب آپ کہتے ہیں اب میں کیا کروں؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ پھر آپ اس موضوع پہ کوئی کتاب پڑھیں، آپ گوگل پہ چلے جائیں، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور 1 گھنٹہ بھرپور اپنے بیٹے کے نام کر کے اپنی معلومات بڑھائیں. یا کوئی ویڈیو دیکھیں، ہماری ویڈیو دیکھیں یا امریکہ کی کوئی ویڈیو دیکھیں، تو آپ کو 1 گھنٹہ ایک سالڈ اپنے بیٹے کو آپ نے دے دیا. اور اب آپ نے طے کیا ہے کہ شام 6 بجے تک میں نے روزی روٹی کا کام کرنا ہے اور شام 6 بجے تک میں نے اس مسئلے کے بارے میں غور نہیں کرنا. تو آپ کا دماغ آپ کی بات مانے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ نے صبح 1 گھنٹہ دیا تھا اور اب شام آپ واک کرنے نکلے ہیں تو آپ نے اس مسئلے پہ غور کرنا ہے 1 گھنٹہ پھر کہ صبح میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کی روشنی میں انیبلنگ کیا ہوتی ہے، جس کا ذکر کہ پیر مرشد بنا لینا اور اس کی زندگی میں سے کانٹے چن چن کے نکالتے رہنا اور اس کے فرائض کو اپنے ذمہ لے لینا، اس کے بچوں کو خود پالنا شروع کر دینا، اس کے لیے بہانے بنانا، اور وہ اگر کسی مشکل میں پھنسے پولیس کے ہاتھ یا کسی کے ہاتھ یا کسی کا ادھار نہ دے رہا ہو تو جا کے ادھار دینا، اس کو انیبلنگ کہتے ہیں. اور پرووکنگ یہ ہے کہ پھر کہتے ہیں تمہارا فٹے منہ. یہ بات ہم روز کرتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا، غصہ حرام ہوتا ہے، حرام کام نہیں کرنا. تو یہ بات جب ہم کہتے ہیں غصہ نہیں کرنا تو آپ بڑی مشکل محسوس کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہی تو واحد ہمارا ایک سہارا ہے کہ جب ہمیں کوئی بات بہت بری لگے تو ہم ذرا آپے سے باہر ہو کے ایسی باتیں کریں کہ جو ہماری بڑھاس نکل جائے، پر اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو جب ہم کہتے ہیں غصہ نہیں کرنا تو پھر ہم یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ سائلنس نہیں کرنا، سائلنس کلز. یہ جو چپ ہے یہ خوف کی علامت ہے کہ میں بولا تو وائلنس ہو جائے گا. یہ اپنے آپ پہ بھروسہ نہ کرنے کی بات ہے. اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ جب میں بولیا تو پھر میں چھپڑ پھاڑ کے بولاں گا. یہ بالکل متھ ہے.
سائلنس کلز. سائلنس جو ہے وہ مار دینے والی بات ہے. اور استارے ہیں. رانجھا کون ہوتا ہے, ڈھولا کون ہوتا ہے جسے آپ پیار کرتے ہیں اور وہ چپ ہے؟ تو آپ کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ غصہ نہیں کرتے پر چپ ہیں, تو پھر کس کا کام ہے یہ جا کے ان کو بولنے کے لیے کہنا؟ ہمیں بات کر لیں, کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. وہ کہتا ہے نہیں, پھر کام خراب ہو جائے گا, پھر دروازے بینگ ہوں گے, پھر تم اٹھ کے باہر نکل جاؤ گے, تم 10 منٹ کا کہہ کے باہر جاؤ گے اور پھر تم آؤ گے نہیں واپس, 8 گھنٹے کے بعد آؤ گے, اور میں اس وقت بھرا بیٹھا ہوں گا اور میں پھر پھٹ پڑوں گا. جب آپ غصہ نہیں کرتے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے لیسنس مل گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی سیکھنے کے پروسیس میں ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ کے لیے روٹی پکائے اور وہ آج 2-3 دن سے ہی روٹی پکا رہا ہو, تو کیسی روٹی پکائے گا آپ کے لیے؟ وہ نہیں صحیح پکائے گا نا. وہ کہیں سے جلی ہوگی, کہیں سے ٹیڑھی میڑھی ہوگی, کہیں سے موٹی ہوگی, کہیں سے پتلی ہوگی. لیکن جو پکانے والا ہے وہ شاید بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہو کہ میں کبھی روٹی نہیں سی پکائی تو میں روٹی پکا رہا ہوں. تو جب ہم بات کی بات کرتے ہیں کہ بات چیت کیا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار ایک گلاس پانی پیا, تو یہ بات ہوتی ہے. یہ بات نہیں ہوتی. یہ ہمیں گزارا مزارا ہوتا ہے جو کہ ہم مادری زبان میں سیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کیسے کچھ مانگنا ہے, لینا دینا ہے. یہ بات چیت نہیں ہوتی. جب پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں یا پرسسٹنٹ مسائل ہوتے ہیں, جیسے کہ نشے کی بیماری یا کوئی اور ہمارے درمیان بہنوں بھائیوں کے درمیان جائیداد کا جھگڑا, یہ جو گمبھیر مسائل ہوتے ہیں, ان میں بات چیت کا جو لیول چاہیے وہ بہت اونچے درجے کا ہے, جو کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. آج کل کوئی مشکل نہیں. آپ گوگل پہ جائیں, آپ کتابیں پڑھیں, آپ ٹریننگ کورسز میں جائیں, آپ سیکھ لیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی زندگی کی کوالٹی ہے وہ در حقیقت وہی ہے جو کہ آپ کی گفتگو کی کوالٹی ہے. دی کوالٹی آف یور لائف از دی کوالٹی آف یور کمیونیکیشن. یہ کہا جاتا ہے. آپ کی کوالٹی آف لائف اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتی کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ کتنا ہے, یا آپ کے پاس ڈگریاں کتنی ہیں, یا جیسے آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, یا آپ دیگر یہ جو دنیاوی خصوصیات ہیں ان سے کوالٹی آف لائف نہیں بنتی. کوالٹی آف لائف بنتی ہے کہ آپ بات کیسے کرتے ہیں, اور بات مؤثر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور جو بات مؤثر ہوتی ہے اس کے پیچھے تھاٹ مؤثر ہوتا ہے. اور 2 چیزیں ہیں جو مل کے آپ کو اچھی بات کرنے کا موقع دیتی ہیں. ایک آپ کا نظریہ, پیراڈائمز, بلیفز, یعنی وہ آپ کی بات کی کوالٹی کو بہتر بناتے ہیں. دوسرا آپ کا موڈ, کہ آپ کا موڈ کیسا ہے. جو پیرنٹس کا زیادہ تر مسئلہ ہے وہ موڈ کا ہے. ان کا موڈ خراب رہتا ہے. جب انہیں پتہ چلتا ہے پہلے کہ ان کا بچہ نشہ کرتا ہے, اس دن سے ان کا موڈ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میں اس واسطے نہیں سی جمیا تینوں, تو جمیا سے تے میں اے خواب دیکھے سن, تو جمیا سے تے میں سوچیا سی کہ تو بس بہت زبردست نام روشن کرے گا ساڈا, تے تو جذبی نہیں شروع کر دیتی ہے. یہ چیز جو ہے ایک ایسا جھٹکا دیتی ہے انسان کو کہ جب آپ کے خواب یہاں سے گرتے گرتے نیچے آنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میں تو کچھ اور سوچیا سی. تو پھر آپ کو یہ جو ایک سالڈ جھٹکا لگتا ہے اپنے بچے کے بارے میں کسی سے سن کے یا دیکھ کے کہ یہ نشہ کرتا ہے, اس جھٹکے سے سنبھلنا کافی تردد مانگتا ہے, کافی کوشش مانگتی ہے. کہ جو جھٹکا لگتا ہے جب ہمارا کوئی میجر لاس ہو جاتا ہے, جب ہمیں کوئی بڑا دھچکا لگتا ہے, تو گریف ریکوری کا پروسیس جو سٹیجز میں ہوتا ہے, جو 40 دن کم از کم لیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ساری عمر, یا تو 40 دن میں آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں اگر آپ پراپر طریقے سے اپنے آپ کو اس جھٹکے سے نکالیں, جو کہ کاروباری جھٹکا ہو سکتا ہے, جو کہ آپ کا کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے,
آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے, کوئی ڈیورس ہو گئی ہے, اسی لیول کا اور اس سے بڑا جھٹکا لگتا ہے جب ہماری اولاد کو نشے جیسی بیماری کا سامنا ہوتا ہے. اور اس جھٹکے میں سے نکلنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹولز نہیں ہوتے. انہیں گریف ریکوری کا ایک پروسیس سیکھنا پڑتا ہے, اور ہمارا جو لاس ہوتا ہے اس کو کیسے اوور کم کرتے ہیں, یہ صرف زندگی میں ایک شعبے میں ہم کامیابی سے کر پاتے ہیں, کیونکہ اس کی بہت پریکٹس کرائی جاتی ہے. جب ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس صدمے سے نکلنے کے لیے معاشرے میں ایک ڈھانچہ موجود ہے. آپ کو پتہ ہے وہ ڈھانچہ کیا ہے؟ جب ہمارا کوئی عزیز, والد یا رشتہ دار یا بھائی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں ایک بہت جھٹکا لگتا ہے, پر اس جھٹکے یا دھچکے میں سے نکلنے کے لیے ایک ڈھانچہ موجود ہے, ریچول موجود ہیں کہ آپ اس میں سے گزرتے ہیں اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. فیملی کرتی ہے, دیر آر ڈیفینٹ ریچولز کہ آپ سارے لوگوں کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ پاجی دنیا تو چلے گئے نہیں, اللہ دی مرضی تے تانوں اطلاع دیتی ہے تو سارے نوں دس دینا گھر چ, ٹھیک. تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, جن کو اطلاع دی گئی وہ آتے ہیں تو پہلے 24 گھنٹے رونا دھونا کافی چلتا ہے, جو آتا ہے ملتا ہے روتا ہے, اور پھر اگلے دن اور پھر 10واں اور پھر 40واں اور پھر برسی, اینڈ تھنگس بیکم نارمل. اب آپ کو سمجھ لگی کہ گریف ریکوری کیا ہوتی ہے. دس از گریف ریکوری. ناؤ اپلائی اٹ ٹو ادر تھنگس. نشے پہ اپلائی کر دیں اس کو. جب ہمارے پیارے کو نشے کی بیماری کا سامنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب رشتہ داروں کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نشے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے, ککھ نہیں بچیا ساڈا, ککھ نہیں رہا. ہم چھپاتے ہیں. اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن مجھے بتائیے کہ جب آپ کے کاروباری کوئی لاس ہوتا ہے, جس بلڈنگ میں آپ کا کاروبار تھا اس بلڈنگ کو آگ لگ جاتی ہے اور آپ کی دکان بھی جل جاتی ہے, تو آپ چھپاتے ہیں؟ آپ بتاتے ہیں بڑا لاس ہو گیا ہے, نقصان ہو گیا, ککھ نہیں رہا, زمین پہ آ گیا. گریف سے ریکوری ہوتی ایسے ہے. سائنس کہتی ہے کہ آپ کو گریف میں سے ریکور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کسی سے شیئر کریں. تو ایک نعم البدل یہ بھی فورم ہے جس پہ کوئی پہلے اور کوئی بعد میں آیا کسی کے تجربات سے کوئی نیا آنے والا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو آپ کو ایک قدرتی طور پر ٹیون کر دیا ہے کہ آپ کو ایک جگہ کا پتہ ہے کہ جہاں جا کے آپ کو شیم فیل نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں کوئی بندہ آ کے یہ باتیں نہیں کرتا وہ جو میرا پتر بڑا لاجواب ہے, وہ مونٹریال پڑھن گیا ہے, بس اگلے سال آئے گا تیل کا مچ جائے گا. ہے کوئی یہاں کوئی ایسا کہنے والا؟ لیکن جب آپ اپنی کسی فیملی کی میرج میں جاتے ہیں اور وہاں فرنٹ لائن پہ آپ صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ والا بندہ کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہے بھتیجا تہاڈا جڑا ہے نا یو کے چلا گیا ہے, وہ تو کنگز کالج دے وچ نے ٹاپ کیتا ہے, تو آپ کے دل پہ کیا خیال آ رہا ہوتا؟ ہوتی ہیں غلطیاں, ہم انسان غلطیوں کے پتلے تو ہیں نا. ہماری جو غلطیاں ہیں اس کے لیے ہم اپنے آپ سے ٹو مچ ہارش نہیں ہو سکتے. دیکھو ہم جیسے ہیں ہمیں اللہ نے ایسا ہی بنایا, خطا کا پتلا بنایا, اور جس ڈیزائن سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے ہم اسی ڈیزائن سے بنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کوئی ڈیزائن فرق رکھا تھا ہم بن کچھ اور گئے. آپ میں, آپ کے بچے, میرے بچے, رشتہ دار, ہمارا نظام, یہ دنیا کا نظام, یہ اللہ نے جیسا بنانا چاہا تھا اٹ واز ہز پلان. اٹ از ناٹ لائک دیٹ ہی ہیڈ اے ڈفرینٹ پلان اور اب یہ بن گیا. یہ تو ہمارے کام ہوتے ہیں نا کہ مٹن کڑھائی بنائی ہے, تھلے لگ گئی ہے, ساری بیڑا گرک ہو گیا ہے, ککھ نہیں رہا تھا. تو یہ تو ہمارے ہوتا ہے نا اس طریقے سے کہ بناتے کچھ ہیں تو بنتا کچھ ہے. لیکن اللہ کے پلان ایسے ہیں؟ اللہ کے پلان تو ایسے نہیں ہونے کا این جی بنانا ہے. وہ بھی ایک بول تھے نا, آپ نے سنا بچ کہ جس میں وہ کہتا ہے رب لگائے میلے, وہ آتا ہے نا کہ یہ دنیا ہے, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سب چیز سموتھ نہیں ہو سکتی. وہ جنت میں ہوگی, جب آپ جنت میں جائیں گے تو وہاں موجیں موجیں ہوں گی.
آپ کر کے دیکھیے کہ کسی بندے سے آپ اپنا منصوبہ، اپنا پلان، اپنی مشکل شیئر کر کے دیکھیے تو وہ کہے گا اچھا بتاؤ میں کیا کروں. اور بھی جو ہم کام کرتے ہیں تو اس میں پاسبلٹیز ہوتی ہیں. ہم گھر سے گاڑی پہ نکلتے ہیں، موٹر سائیکل پہ نکلتے ہیں تو پاسبلٹی ہے کہ کدھر جا بچ جائیں گے. پاسبلٹی ہے کہ ہم کسی سے شیئر کریں گے اور وہ بندہ جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے. ایک پاسبلٹی ہے، میں مان لیتا ہوں. لیکن پک اینڈ چوز تو آپ کر سکتے ہیں نا. آپ کے 1 درجن فرینڈز ہوں گے، آپ کے 2 درجن فرینڈز ہوں گے اور آپ ان کے نام لکھ لیجئے اور ان میں سے ایک نام آپ نے چننا ہے کہ یار ایدے نال گل کیتی جا سکتی ہے. اور پھر آپ ایک اور ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ ایک اور ڈھونڈتے ہیں اور آپ اکیلے نہیں رہتے، آپ 4 ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ جن لوگوں سے آپ ڈرتے رہتے ہیں کہ انہاں نال گل کیتی تے کوئی تانا دین گے یا کوئی مذاق کرن گے، تو وہ بیچارے بھی کسی نہ کسی مسئلے میں اسی طرح پھنسے ہوتے ہیں. آپ کے ارد گرد جو بسنے والے ہیں، جو آپ کو بہت ہیپی گو لکی نظر آتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح پھنسے ہوتے ہیں اپنے کسی مسئلے میں. یہ آپ کی ازمپشن ہے کہ ساریاں مصیبتاں، سارے جہان کا درد ہمارے جگر میں ہے. ایسا نہیں ہے، درد بڑا بانٹا ہوا ہے. اوپر والے نے درد بھی بانٹا ہوا ہے. اور آپ یہ جو سوچتے ہیں کہ دوسرے بندے بڑے سید ہیں تو اسی بھی چور رہ گئے ہیں باقی، تو ایسی بات نہیں ہے. میں نے پاکستان میں ٹاپ ٹو باٹم، رائٹ ٹو لیفٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ، میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑے شان و شوکتیں والے ہیں، میری طرح بھی، میں بھی ان میں شامل ہوں، ان کے اندر بھی درد جو ہے وہ ہے. میں یہ نہیں کہتا بتانا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں چھپانا نہیں چاہیے. دونوں میں تھوڑا فرق ہے. بتانا چاہیے، چھپانا چاہیے، یہ ان باتوں میں فرق ہے. میں اب یہ نہیں کہہ رہا جا جا کے دسنا شروع کو، دس از آسکنگ ٹو مچ. ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے جے کسی نو پتہ لگا تو پھر ہوئے گا کی. یہ بات ہمیں آدھا کر دیتی ہے، قد میں چھوٹا کر دیتی ہے کہ کسی نو پتہ لگ گیا تو پھر بنے گی کی؟ کچھ بھی نہیں بنے گی. لوگوں کو اپنی مصیبتیں اتنی ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کہانیاں کب تک کریں گے. سو جو بات ہے کہ ایڈکشن کی بیماری میں ریلیپس کی پاسبلٹی ہے، جتنا آپ اس پاسبلٹی کو تسلیم کر لیں گے اتنا ہی آپ کا ریل اوپر آ جائے گا، آپ کا نالج اوپر آ جائے گا اور پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا ریلیپس. اگر آپ سوچیں گے کہ ریلیپس ہو ہی نہیں سکتا، اٹ از اے پیراڈاکس. اور اگر آپ اس کا آغاز میں اور آپ اپنے گھر سے کر لیں کہ متھا نہیں لگانا، جو پاور آف ادر ہے اس کو تسلیم کرنا ہے، پاور آف دی ادر. ہم کہتے ہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس کوئی طاقتور پوسٹ ہے اور ہمارے پاس جو ہے علم ہے بہت، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی رشتہ داروں کی، ہمیں بہن بھائیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ we all need each other. There is power in others. آپ اپنے ایک ملازم کو دیکھ لیں جو صفائی کرنے آتا ہے، ایک مائی کو دیکھ لیں جو آپ کے کپڑے دھونے آتی ہے. اگر نہیں آتی تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے نا پھر آپ کیا ہوا ہے. اور ایسا آپ روز سنتے ہیں کہ وہ اج کل تو انہوں نے کول موبائل فون ہے نا، تو وہ موبائل فون تے میسج یا ٹیلی فون کر کے تواڈے نال گل کر دینے اور کہندے نے اج میں نہیں آنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں. تو آپ کہتے ہیں اچھا آج پھر کام خود کرنا پڑے گا. دیٹ از دی پاور آف ادرس. تو پھر پیو دی طاقت. مجھے بتائیے کہ باپ میں جو طاقت ہے اس کو تسلیم کرنے میں کتنے فائدے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فری فیسلٹی رکھی ہوئی ہے آئی ایم ایف کی شکل میں، باپ کی شکل میں، کہ آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مجھے بتائیے کہ ابے کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے پیسے واپس کرنے کا؟ تو اس سے زیادہ اچھی فیسلٹی، اس سے زیادہ اچھا ریلیشن شپ کوئی ہو سکتا ہے؟ ماں بھی ہے جو آپ کو پیسے دیتی ہے تو وہ ابے سے لے کے دیتی ہے. تو اگر تسی ابا رکھیا ہے تو انہوں اچھی طرح رکھو. مطلب اگر ایک ابا تسی انٹرٹین کر لو تو کی برا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اگر آپ کے ارد گرد ہوگا تو آپ کو سایہ محسوس ہوگا. اگر آپ کی ضرورت ہوگی تو وہ خود ہی بول دے گا کہ تہاڈی ہے ضرورت ہے، خود ہی پوچھ لے گا کہ یہ چاہیے.
اور تسی بولو گے I'm sorry, وہ کہیں گے کوئی گل نہیں پتر تو میرا پتر ہے, فوراً آپ گلے سے لگا لیں گے. اس رشتے کی نزاکت کو سمجھے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.